صدیوں سے انسان کے اندر اپنے آپ اور اپنے کل کے بارے میں جاننے کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ انسان کی ایسی کوشش ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ شروع ہی سے انسان اپنی زندگی کی ارتقاء اور انتہا کے بارے میں فکر مند رہتا رہا ہے۔ قدیم انسان بھی زندگی کی اس حقیقت کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سورج اور چاند گرہن، زلزلے، بڑھتے طوفان، ابلتا ہوا لاوا، گرجتے بادل، طوفانی بارشیں، ہوا کی کثرت سے ہونے والی تباہ کاریاں، سیلاب، بگڑتے سمندر، گزرتی زندگیاں، بدلتے موسم، طرح طرح کی مخلوقات، حتیٰ کہ دن و رات کی تبدیلی سے بھی خوفزدہ ہو جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ زندگی کا یہ سفر اب ختم ہونے والا ہے، اور ہر آنے والے وقت کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ اسی خوف سے نجات کے لیے، آنے والے وقت کو جاننے کے لیے بالآخر انسان نے نظام کائنات کی نقل و حرکت کا سہارا لیا۔ وقت کے سمٹتے ہوئے فاصلے اور انسانی زندگی کے گزرتے ہوئے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے مایان نے میگنیٹیکل ٹائم کا ایک کیلنڈر تیار کیا، اور ان کے ذائچے کے مطابق دنیا کا موجودہ نظام 21/12/2012 کو ختم ہو جائے گا، جو کہ بہت ہی بڑی تبدیلی کا باعث ہوگا۔ اور اسی طرح دنیا کی ڈسٹرکشن کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے قائم کیے گئے، اور ابھی تک اس کیلنڈر کے حساب سے کی جانے والی تمام تر پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئی۔ آج کا انسان بھی علم و حکمت کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں وقت اپنی محور چھوڑ چکا ہے، فاصلے سمٹ دیے گئے، ٹائم کی ڈویژنز ہو گئی، اور انسانی مخفی قوتوں کو میکینزمز میں تبدیل کیا گیا، اور دنیا کے حقائق کو ایک نقطے پہ یکجا کیا گیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ انسانی ذہن ایک لامحدود قوت ہے جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ کائنات کی ابتدا اور زندگی کی ابتدا، کائنات کا اختتام اور زندگی کا اختتام، نیز ان سب چیزوں کے اندر ایک میگنیٹیکل سورس کار فرما ہے جو کہ ان کی نقل و حرکت کا باعث ہے۔ بنیادی طور پر اس دور کی جتنی بھی ایجادات و انکشافات ہیں وہ سب قرآن حکیم کی حکمت کی تفسیر ہے۔ بے شک قرآن حکیم حکمت سے بری ہوئی ایک کتاب ہے، اور کائنات کی ابتدا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا غور نہیں کرتے؟ یہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ آج سائنسدان بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اربوں سال پہلے کائنات بھی مادے کی اکائی تھی، مادے کا ایک بہت تباہ ہو جائے گی، اور چند ہی لوگ بچیں گے جو پروردگار چاہے، باقی سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے۔ اور امام مہدی کا ظہور بھی کچھ ایسے ہی دور میں ہوگا